کمی ہو گئی تو ہم نے ایک راضی کرنے کے لیے وہ کریں گے جو تیرے مزاج کے مطابق ہے. میرا دل کرتا ہے علماء کے قرآن کھڑ کے پوچھاں ایک باری لوگوں نے ممبرہ تے دس دیتا جائے یہ جڑی گود دے کے پیغمبر نو اللہ راضی کیتا ہے وہ گود کی دی سی. دو نعمتیں ہیں، ایک آگوش ہے ایک واجبہ. بولو بولو جی بولو. راضی تے پیغمبر گود لے کے راضی. ٹھیک، کیا بات ہے، قرآن تو ثابت ہو. اللہ گود دے کے راضی، پیغمبر اس گود آ کے راضی. یہ جو رضوی صاحبان نے یہ مینو بلا کے راضی تے میں اتنے آ کے راضی. ہوں تسی ایک باری فرماؤ کہ تسی سن کے راضی ہو کہ راضی؟ لو جی کیا بات، میرا خیال ہے. اچھا بلان والے بلا کے راضی، آن والا آ کے راضی، تو سننے والے سن کے راضی. 5-7 بندے تے سڑکے کھلو کے آخر اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی. 10-12 بندے اوتے کھلو کے آخر اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی. انہوں پھر پنجابی چ اسی آدھے ہیں خسماں نو کھاؤ جی نہیں راضی تو راضی. بلان والے بلا کے راضی، آن والا آ کے راضی، سننے والے سن کے راضی. 10 بندے شور بھی کریں گے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ اللہ ابو طالب دے کے راضی، محمد ابو طالب لے کے راضی. 4 مسلمان ناراض بھی رہیں گے تو بھی میں طاقت بیلنس پیدا سی. میرے کو اس ویلے قرآن دی تشریح پڑھ لگا شبیر احمد عثمانی دی. اپنے جذبات کا اظہار کر رہا سر. میں پاکستان کی تاریخ جو اسلام کی تاریخ تک پہنچنا چاہتا. بہت شکریہ. اسلام پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھ کے اسلام کی تاریخ تک پہنچنا چاہتا. میں 3 مراحل پیش کرنا چاہنا. پہلا مرحلہ جی میں تفسیر پڑھنے لگا جی یہ شبیر احمد عثمانی صاحب دی ہے. لکھن والا عثمانی ہوئے تو پڑھنے والا حسینی ہوئے. ایسا ویسے سننے والے حیدری ہونا جعفری ہونا رضوی ہونا قاسمی ہونا نقوی ہونا. کیسا پھر یہ متنجن پکیا کیسا متنجن ہوتے 5-7 رنگ پا کے چاول پکا. میں سمجھنا کیسے رنگ نے کہ لکھن والا عثمانی، پڑھنے والا حسینی، سننے والے جعفری تو حیدری. لو جناب علی انہیں تحریر لکھی ہے یہ توجہ رکھنا. وہ فرماندے نے کہ حضور کے والدین جب دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن تھا رکھنا شاید تو بندہ ویخ کے کوئی سیڑھی شیڑھی اعتبار ہی کر جائے کہ بندہ گل سچی پہ کر دے. فرماندے نے پہلے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، پھر دادا رخصت ہو گئے. 8 سال کی عمر کے بعد آپ تو مراد کون؟ رسول خدا. شکریہ. آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں. مہربانی دیوبند یار ندیم نے شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت جس کو سعادت حاصل ہونا وہ سعید ہوتا ہے. کمال ہے بھائی. آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا میں. شفیق اسے کہتے ہیں جو شفقت کرے. رات مولوی قرآن تے آتے تا سے محمد دا شفیق کون ہے؟ کمال یار. پوری دنیا میں علماء بن گئے جس نے 8 سال کی عمر میں مصطفیٰ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا وہ قادمی ابو. مہربانی. شکریہ جناب. جناب تھوڑی کیا بات ہے جی. مولا کرم جزا دے. شکریہ. خوبصورت انداز میں سوئے اور نتیجہ پیش کر دیں. اگلے لفظ ہونا تھے پھر ہونا تھے. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. فرماتے ہیں شفیق چچا کے حصہ میں آئی.
4 لفظ میں استعمال کیتے ہیں، وہ 4 تو نہیں اتنے بیان ہو سکتے، ایک دا ترجمہ میں کرنا، میرے موضوع چاہ رہے وہ فرماندے نے انہوں نے کنہوں نے حضرت ابو طالب نے فرماتے ہیں انہوں نے پوری زندگی آپ کی نصرت میں گزار دی، سبحان اللہ، پوری زندگی آپ کی نصرت میں گزار دی. اصل لفظ 4 نے پوری زندگی آپ کی نصرت میں اور تکریم میں تکبیر میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا. اسی حمایت نصرت تکریم تجبیر انہاں چوں ایک لفظ میں لے رہے ہیں. پوری زندگی حضرت ابو طالب نے حضور کی نصرت میں گزار دی. ہن کتھوں تک بندہ سپیکر کھڑ کے دسے حضرات اے نصرت ہی کو مدد کہتے ہیں. بہت شکریہ. پوری زندگی آپ کی نصرت میں گزار دی. یہ مطلب ہے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ کے ناصر کا نام ابو طالب ہے، مصطفیٰ کے مددگار کا نام ابو طالب ہے. ہن کمال ہے وہ ربائی نہ اتھے کھلو کے پڑھیے نا وہ دی باری ہونا ہی وہ تو سنی نہیں دھیان وہ دے واسطے میں آیت مجیدہ پڑھ دینا. میرے کو دے واسطے اس سورہ مبارکہ کہف دی ایک آیت مجیدہ ہے. من گیا تو داد دے جی یہاں کے چہرے ٹھیک نہ رہا تو پھر چپ کر کے پاؤ جی وڈے بڑے تائید کر گیا تو پھر گل ٹھیک نہ کرتا. ٹھیک ہے نا جی تھی بے شک دونوں کام کرو ویک کے پھر ادھر ویکنا پر ویکنا پھر پڑھتا میں ایک بار چیک کر لینا. میں کیا جو قرآن جو ثابت ہو گیا کہ ابو طالب نے پوری زندگی حضور کی مدد کی. یہ سورہ مبارکہ کہف ہے جی آیت دا نمبر 51 جی 15واں پارہ جی. اے قرآن تو میرا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے وما کنتو تم میں اعلان کر ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. سبحان اللہ. ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. میں کیا اللہ مدد لیتا تیرے گھروں میں فرمایا یا سورہ محمد آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ ہمارا سودا ہی ایمان والوں سے ہے. ہم جب مدد لیتے ہیں ایمان والوں سے لیتے ہیں، جب مدد لیتے ہیں ایمان والوں سے لیتے ہیں. یہ مطلب ہے قرآن جو حضرت ابو طالب مددگار رسول ثابت ہو گئے ہو گئے. لوگ آندے نے تسی نویں مجلس شروع کرائیے اسی پیو دادے تو کرا رہے ہیں. جڑا بندہ نویں مجلس شروع کرائے لوگ آندے نے نہ تینوں لنگر دا پتہ کتنے رکھنا ہے، نہ تینوں پتہ پہلو کنے پڑھانا ہے پھر کنوں پڑھانا ہے. تو بندہ کنے نا اے مجلس کدوں کو شروع کیتی ہے؟ وہ آندا یار میں شروع کر بیٹھا تے مینوں شروع رہن دیو. وہ آندا کم سے کم ساڈے کولوں سکھ لے اسی پیو دادے تو کرا رہے ہیں. اور رضوی صاحبان نے اے باپ دادا تو نے الحمدللہ. یہ مطلب ہے پھر نمبر وہ بہتے ہوتے ہیں جڑا پرانا ہوئے آندا بہتے ہوتے ہیں جڑا پرانا ہوئے آندا ہوئے میں پیو دادے تو پہ کروانا پیو دادے تو پہ کروانا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب دے مددگار ثابت ہون تو ثابت ہویا کہ حضرت علی نے کو دین دی مدد نویں شروع نہیں کی. لفظ تمہارے سامنے ایس ویلے رکھ رہے ہیں خدا دی قسم. یہ حضرت ابو طالب کو 8 سال دے بھی حضور آئے ہوں ایتھے 8 سال کا بچہ بیٹھا کوئی نہیں. میں کی دساں ایک نہیں چھوٹی نہیں عمر ہے 14 سال کھڑا ادھر بیٹھ 14 سال کا ہے 13 سال کا 8 سال. میں معاف کر رہا میں کوئی تشبیہ نہیں بنا رہا میں صرف ایج نہ سکتا. 8 سال دے رسول حضرت ابو طالب دے گود آئے نے دادے تو اللہ فرماتا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات. اے میرے رسولو کھانا وہ شے جو طیب ہو. کھانا وہ شے جو طیب و طاہر ہو. جڑا بچہ کھڑا ہوا ہے یہ والد دی گود چ عزیز دی گود چ یہ وہ کھاندا ہے جو یہ کھواندے ہیں. انہاں دے گھر جڑا دودھ ہوندا ہے وہ پی لیندا ہے. مجھ دا آویز پی لینا گائے دا آویز پی لینا ڈبے دا آویز پی لینا. یہ کہڑا سی متا رہی جو نہ کھوانا ہے وہ انہیں کھا لینا ہے جو نہ کھوانا ہے وہ انہیں کھا لینا ہے. یہ مولویاں دا 8 سال دا کوئی بچہ نہیں
اچھا میں مولوی نے دنیا تے انہوں نے گھر بھی تو 68 سال کے بچے ہوں گے نا مولوی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ایس بچے نو جو ایک کھواندے نے وہ ایک کھاندا ہے اے او کھاندا ہے جو ایک کھواندے نے میرے بچے او کھاندے نے جڑا میں کھوانا تے مولوی جی تواڈے بچے او کھاندے نے جڑا تسی کھواندے ہو محمد او کھاندا ہے جو ابو طالب کھواندے ہمارے یار رسول خدا او کھاندا سان جو ابو طالب کھواندے یہ مطلب ہے ابو طالب کھوار کھلاتا تھا حلال آتا تھا حلال کھلاتا تھا پوری کائنات کو حلال و حرام کا پتہ اس وقت چلا جب قرآن نازل ہوا جو نزول قرآن سے پہلے حلال بھی جانتا ہو حرام بھی جانتا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں نتیجہ آ رہے ہیں نتیجہ آ رہے ہیں لو جی ایک مولوی صاحب نے اس ویلے ڈاکٹر صداقت علی فریدی انہیں جناب صاحبال دے موجود نے پہلے صفحے پہ لکھ دینے میں نے وہ آیات قرآن اس کتاب میں رکھ دی ہیں وہ آیات جو نازل بعد میں ہوئی ہیں ابو طالب عامر پہلے تھے انہوں نے کسی بندے پوچھا پوری کتاب ہی ابو طالب تے اہل سنت ہو کے لکھ دی تھی یہ ابو طالب کی سن جڑے انہوں نے لفظ نے چونکہ پڑھا لکھا ماحول ہے یہ تشریح اتھے تے نہیں کرنی پڑنی اسلام آباد مہربانی فرمانا ساری تشریحات سانو ضرورت ہے تسی بڑے لوگ ہو پڑھے لکھے وہ فرماتے ہیں ابو طالب کے متعلق پوچھتے ہو یہ کوئی جملے انہوں نے آکھے نے 5-6 اخیر تے کمال کی تھی وہ فرماتے ہیں عظمت وفا کا پہلا عنوان ابو طالب کی سنا جناب عظمت وفا کا پہلا عنوان 5 جملے نے 5ویں تے قلم توڑ دیتا فرماتے ہیں عظمت وفا کا پہلا عنوان نمبر 2 ترجمان توحید و رسالت و قرآن ترجمان توحید و رسالت و قرآن اچھا آیا تیسری گل تے کمال بھی فرماتے ہیں مظہر غیرت الہیہ ترجمہ کرانا پڑا مظہر غیرت الہیہ ضامن صحت اسلام لوگ اندھنے 80 سال میں جوان نظر ہونے پہ تو اڈی صحت کا کی راز ہے جڑا اسلام صحت مند نظر آ رہا ہے نا یہ راز کا نام ابو طالب ہے تشریح کرنی پئی لطف نہیں آیا پھر ضامن صحت اسلام تقدس وہاب سرکار ابو طالب فرماتے ہیں محض فرد بشر نہ تھے عظمت بشر تھے ابو طالب محض فرد بشر نہ تھے بلکہ وہ عظمت بشر تھے ان پنجابی ساڑی جاندے نے 100 ہاتھ رسا چنگی پری تو انہوں پنجابی آؤ گی تو تسی اردو والا منہ بنا کے بیٹھا آکھیں مجھے بولے نا 100 ہاتھ رسا سیرے تے گانڈ تو انہوں نے بھی پنجابی ٹکا کے بول دی نا تے پتہ لگ جانا کہ اسلام آباد میں یہ باہوں کلوں آئے مہربانی فرماؤ پنجابی جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک پنجابی جائز ہے 100 ہاتھ رسا انہوں نے 100 تقریر اپنی قربان کر دیا اہل سنت دے ایک جملے تو ایک فکرے تو اور فرماتے ہیں بہرحال اللہ کے اعتماد کو ابو طالب سبحان اللہ اور فرماتے ہیں بہرحال اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیوں جب محمد کو خوراک دینی تھی نزول قرآن بھی نہیں تھا اعلان اسلام بھی نہیں تھا فرماتے ہیں علی کے باپ پر اللہ کو اتنا اعتماد تھا ابو طالب جو تو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا جاؤں بہت شکریہ میں پہلا مرحلہ تقریر دا مکمل کر لیا تو ہن میں نتیجہ دینے لگا تو اڈا کی خیال ہے میں تو اڈے سامنے جڑے 29 منٹ ہو گئے انہاں منٹاں تو بعد پہلا نتیجہ سنو پہلا نتیجہ حضرت ابو طالب کے گھر پہلی میٹنگ بلائی گئی دعوت ذوالنشین جدے وچ حضرت علی علیہ السلام حضرت طالب حضرت جعفر اور حضرت عقیل یہ 4 بیٹے سن حضرت ابو طالب دے
جڑے انتظامیہ سن، سر اٹھاؤ بے سر اٹھاؤ، انتظامیہ 4 بیٹے سن، انہاں 4 نے انتظام کیتا ہے، حضرت علی دعوت دے کے آئے ہیں، ایک بیٹا دروازے تے کھڑا ہے، نال دوسرا آس پاسے کھڑا ہے، آؤندے بندے دے استقبال پہ کر دینا، استقبال جڑے جنہاں نے کرنا سی بھاویں انہاں چ ابو لہب جیسے بھی موجود سن، لیکن استقبال واسطے کھڑے سن، جڑے دعوت اسلام دیندے نا وہ استقبال کرتے ہیں بھاویں کوئی کیڑا مذہب رکھتا ہو کہ آؤ جناب اسی دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے دین ابو طالب کے گھر سے لیا ہے۔ اسلام کی پہلی میٹنگ میں 4 ابو طالب کے بیٹے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور نبی آج اعلان اسلام کرنے والے تھے۔ لوگ کہتے ہیں سارا عرب اسلام، سارا اسلام عرب جو ہے، اصل سارے عرب کو اسلام نہیں لیا، ابو طالب دی حویلی جو اسلام نے۔ سر اٹھاؤ بے سر اٹھاؤ، ہم نے سارے عرب سے اسلام نہیں لیا، ابو طالب کی حویلی سے ادھے گھنٹے دی محنت ضائع نہ کرو، ہم نے اسلام لیا۔ اسلام کا مزاج ہی ابو طالب ہے، ہمارے مزاج اسلام کو ابو طالب کہتے ہیں۔ پیغمبر نے دعوت اسلام دینی تھی، سامنے بیٹے کھڑے کیے، علی بھی مرد، ابو طالب بھی مرد، عقیل بھی مرد، جعفر بھی مرد، اور سارے عرب سے اسلام لینے والوں، اگر تم نے اسلام ابو طالب کے گھر سے لیا ہوتا تو ٹرمپ کے استقبال کے لیے مرد کھڑے ہو۔ آپ نے استقبال میں کھڑا رہنا، آپ نے اگر اسلام، شکریہ بھائی، کمال ہے، یہ شکر ہے سارے بندے میڈیا نال منسلک نے، گل میں تھوڑنا نہیں پیا، کیونکہ جملہ سب جانتے ہیں کیسے استقبال ہوا۔ سعودی عرب میں بھی عورتیں تھیں اور ادھر بھی عورتیں تھیں، اور کھلے ہوئے بالوں سے استقبال کیا گیا۔ ہاں ایک بات بتا دوں، ٹرمپ جیسے دشمن اسلام اور یہودی کو مفاد دینے والے بندے کے سامنے کھلے بالوں والی بچیاں کھڑی کرنے والے اور ہیں، روس کے صدر کو دعوت اسلام دینے والے، بہت شکریہ، غیر مسلم کو دعوت اسلام دینے والے اور ہیں۔ کسی سے کسی نے پوچھا کہ ایران ہی کیوں دعوت اسلام دے رہا ہے، خمینی صاحب نے کیوں دعوت اسلام دی ہے؟ وہ کسی نے کہا جناب وہ دعوت دے ہی نہیں سکتے، کہنے لگے کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ دعوت کیسے دیں جو شراب بھی انہی سے منگواتے ہیں۔ کمال ہے یار، آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ دعوت دے اور خود میں کوئی کمی ہو تو حالات یہ ہے تاریخ اسلام کے کہ سگے بیٹے بھی باپوں سے کہہ دیتے ہیں مجھے سزا کو دے جس میں کوئی ہے۔ کر بیٹھا تھا شوکت صاحب تشریف فرما، میں پھر پنجابی آ جانا، لیکن وہ نتیجہ ہوں تک میں دے رہا سا۔ اگر دین ابو طالب کی حویلی سے لیا ہوتا تو ٹرمپ کا استقبال کرنے کے لیے مرد کھڑے ہوتے،
کمال ہے تو نے عورتیں کھڑی کر کے کھلے ہوئے بالوں سے بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ کمال یہ ہے۔ اور جناب قبلہ شوکت صاحب لکھیا کی ہے، فرماتے ہیں ایک بڑے بڑے دانشور بنے جنہوں نے لکھا اخبار میں پڑھا، انہوں نے فرمایا یار یہ کوئی بات نہیں، یہ عرب کا کلچر، یہ عرب کا کلچر ہے۔ یوم تشکر پرسوں منایا گیا، ایک بار سارے بندے میرے تے اعتماد کر کے آکھو شکرن للہ، سارے اللہ شکرن للہ، اللہ کے لیے شکر ہے۔ تو سب میرے تے اعتماد کیتا ہے، تہاڈی مہربانی، میں شکریہ کا ادا کیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو کمزور بندے تھے، ہم نے عکاج کے میلے سے دین نہیں لیا، قدیر گئے جناب۔ ہم عرب کے کلچر کو نہیں جانتے، ابو طالب کی حویلی کو پہچانتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ دین اگر عرب سے آیا ہے تو عرب کی جہالت کا دین اور ہے، باب مدینہ العلم کا دین اور۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ میرے عزیز دوستو، جن غیر مسلموں کے سامنے ان عربوں نے اپنی بیٹیاں بال کھول کے کھڑی کر دی، حد یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی اینکر بھی ایران جائے تو پردہ کر کے جاتی ہے۔ شکریہ، بہت مہربانی، پردہ کر کے جاتی ہے۔ اب تو پوری دنیا مان جائے ابو طالب والا دین اور ہے، مخالف کا دین۔ جنرل صاحب تشریف فرما لیں، انہوں دی مہربانی نال، وہ آرمی چیف صاحب بھی حافظ قرآن نے، انہوں بھی مہربانی کی تھی۔ وہ دا آپریشن دا نام ہی بنیانوں نے مرسوس رکھا، کی رکھا ہے؟ بنیانوں نے مرسوس۔ انڈیا دے عالم دین نے انہوں دا میں بیان پڑھا، وہ چونکہ انڈیا دے نے ہن مسلمان تے ہن مولوی، وہ پاکستان زندہ باد نہیں آ سکتے، شہریت جو انڈیا دی ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، وہ سا کہ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف حافظ قرآن ہے، انہوں نے سورہ صف کی 4 نمبر آیت پڑھی ہے، پہلی 3 چھوڑ دی۔ پہلی آیت وہ چھڈ گئے، 4 نمبر تے بنیانوں محسوس۔ وہ میں اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، میں کہا مولوی صاحب کوئی گل نہیں، وہ جڑیاں رہ گئی ہیں وہ میں پڑھ دوں، بڑی رہ گئی ہیں میں پڑھ دوں۔ وہ 2 گلاں سے وہ تے چیز اجازت، ٹائم کافی ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جدوں اللہ آندا یا ایھا الذین آمنوا، ادوں اسلام آباد والے وچ ہی ہوندے، مہربانی، تے مکے والے تے مدینے والے او تنزیلاً اسی تعویل، یا جدو آیت نازل ہوندی ہے ادو بندے وچ تنزیلاً ہوندے تے اسی تعویلاً ہوندے۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ لکھا گیا ہے، انہاں روزے رکھے سن تنزیلاً، یہ جدو نماز دا حکم ہے تنزیلاً دے تحت ایسا 8-9 بندے بولتے ہیں، میں نے پتا بھی یار جڑے ادو نماز پڑھتے سن وہ تنزیلاً، جڑے ہن پہ پڑھتے ہیں طویلاً، تے جڑے پڑھتے ہی نہیں وہ نہ تنزیلاً نہ طویلاً۔ چلو اللہ پاک توفیق دے۔ ویسے تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا آندا نا، قیامت تک دے مومن وچ ہونا، جدو براہ راست آیت آئی ہے تو مومن کون سن؟ اور اسلام آباد والے مومن ادو کون سن جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومن کون سن؟ شیعہ کو منہ جو صحابہ ہوانا انجی ہے جی میں دو بندیاں کو علی ہوانا، یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تو ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں صف بنا کے لڑتے ہیں اور جاتے ایسے جم جاتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی۔ سر اٹھاؤ بھائی، سر اٹھاؤ،
اے میں باں اتنے رکھنی ہے چٹ کو تو مہربانی کر کے چھیتی سمجھ جائے گی تھک گئی تو میں اتنے کر لیں تو پھر بنیاد محسوس دیکھنی نہیں ہوگی اے جی جا کے کھلوے بنیاد محسوس اے سامنے دیوار نے اے بھی دیوار ہے تو اے بھی دیوار اے کپڑے کی دیوار ہے تو اے سیمنٹڈ دیوار ہے وہ بھی دیوار ہے بھی دیوار اے دن ٹو لگ دی او ذرا ورا بیٹھے کے ساتھ انہوں پتا ٹو لائی سر پر لیں وہ انہیں جوگی نہیں وہ انہیں جوگی نہیں جڑا انہیں جوگا نہ ہوئے وہ بنیادوں محسوس سبحان یارو کمزور دیوار ہے وہ انہیں جوگی نہیں اچھا ایک بندے میں آکھا نہ اگر ایسا تو مجلس کا ماحول ہے وہ جو تھوڑے بندے ہوں تو انہیں میں ٹکر مارے ہوں ٹکر اور ٹکر مارتا تو کپڑے نے پڑا ہونا ہر دیوار ہی ہے پڑا ہونا جی اینو مارے آپ پر ہونا ہم سمجھائی کہ بنیاد المرسول تھی اللہ فرماتا میرے محبوب وہ بنتے نے اتنا رکھیا جی آرمی چیف نے نام بنیاد المرسول جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی ایک جی بسکوہ لاؤ تو لگ جانا بسکوہ سنیا کی انہوں نے پین ایک جی کل لاؤ تو لگ جانا لیکن صاحب لا کے لگنا ہے کہ اتنا 2 کتنے روپیہ ملتی ہیں سیمنٹڈ کو بھی صاحب لگ جاتا چلو 4 ریت گیٹ ہوتی ہے ناپتے جاؤ تو ہم تھان لب جائے گا گنجائش جتنے کیلر آئے ان پنجابی چ ویٹھا دے جڑا دشمن ویٹھا نہ دے وہ بنیاد المرسول سدکے جاؤ میری گل بولتی خدا دی قسم جڑا ویٹھا نہ دے اللہ فرماتا میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میدان جنگ میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی اور ٹکر کی تو سمجھا گئی ٹکر مارو گے تو جاؤ گے اینو مارو تو پیچھے دی میں سمجھا گیا سارا بنیاد المرسول اللہ فرماتا ہے میں انہیں محبت کرتا ہوں جو میدان جنگ میں ایسی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں جدو کوئی بندہ ہے نہ ٹکراتا ہے اور نسدا ہے نہیں نسدا کمال ہے بھائی کمال ہے جنہوں بنیاد المرسول دیا جائے سمجھ نہیں آئی اور میرے آنگو قرآن کھلے تے ہاتھ رکھا ہے بدر تو لے کے احد تک اور تو لے کے خندق تک خندق تو خیبر تے حنین پوری اسلامی جنگائے ایک میدان 10 جتوں علی دا قدم 1 سنٹی میٹر پچھے کمال ہے بھائی کمال 1 سنٹی میٹر میرا خیال ہے ایران کا بھی میرے پتا نہیں مصر کا بھی پتا نہیں سعودی عرب کا بھی نہیں اے بیٹھے جی پاکستان جی بنیاد المرسول دی سمجھ آئی ہے کسے بھی نہیں آئی کیوں پاکستان میں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح فوج میں ڈٹ جائے نا اسے نشان کہتے ہیں اور اس کا نشان کا نام ہی نشان ہے کیا بات ہے یہ کا مطلب ہے بنیاد المرسول سبحان صفت ہے بنیاد المرسول دی صفت آیت تطہیر وچ نام نہیں طاہرہ مطہرہ صفت ہے آیت ولایت وچ نام نہیں صفت ہے بنیاد المرسول دی صفت ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے بس یہ نہیں کہتے اللہ اس سے محبت محب خدا ہونا اور محبوب خدا ہونا اجے سمجھنا آئی تو میں کیا سنا گیا قرآن دی قسم وہ بندہ کائنات تے پیش کرو جدھر تے مور پہ کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت رکھتے ہیں تو آڈے کو ہے تو تسی پیش کر دیو لیکن میں دس دینا 39 دن دی شام کو پیغمبر اعلان کیتا سی کل علام حسین ہوگا جو محب خدا اور رسول بھی ہوگا اور محبوب خدا اور رسول بھی ہوگا حضرت علی کو علام ملے یا کسے ہوگا اور خیبر دی گل میں کرنا ہے کنوں ملے یہ مطلب ہے میرا علی محب خدا بھی محبوب خدا بھی بنیاد المرسول نے جاندے سار 2 کام کیتے ہیں تعارفی کام پہلے کیتے ہیں تعارفی اور علم سی تلوار سی تے ڈال سی لڑنا سی تلوار اتھے پھڑ کے ڈال اتھے پھڑ کے علم کی طرح رکھنا سی تے لڑنا سی نا
چلو آلام رکھنا سی کتنے رکھنا سی ہاں تو پھر رکھنا سی کتنے تو کی خیال ہے وہ بندہ دسو جنہوں حضرت علی نے آخیا ہوئے کہ آلام پھڑ کے رکھے تو میں لڑ گیا نہیں حضرت علی نے تھلے کتنے گڈنا سی کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے وہ حضرت علی نے پولا تھان دبا ہوئے کتنے گڈیا نے پتھر چ کرے گڈیا ای تو میرے کو ویکیا یہ جہاں تو خیبر میں ویکھا خیبر کھلا ہوں بالکل اور ٹکٹ لا دیتی 90 ریال لیندے نے صورت واجب نے دسیا میں چھڈن لگا وہ خیبر بندے نا میں پیر اندر بہ گئے کانوں تے پھڑنا تے شیر نو توڑ لیا جہے پیر دی صفت گوار کرن کے بندے آکھن گے سبحان اللہ اللہ والے جو ہے جتھے حضرت علی آکھن پتھر چ نام کٹیا اوتھے مولوی آندے نے عقل نہیں مانتی ہن پتھر وچ لکڑ دا سوٹا کیویں ٹوٹ جاندا ہے میں کہیا ابابیل دا پتھر ہاتھی چ کیویں ٹوٹ جاندا ایک مولوی میں پوچھا میں کہ ایڈا ہاتھی ہوندا کہ ابابیل ایڈا دانا سٹدا سی وہ ہاتھی دے وچوں کیویں لنگدا سی عقل تو نہیں مانتی آندا جی مانتی ہے میں کہ کیویں میں کہ ہوگی کہنے لگا بس جی قوت پروردگار میں کہتا ہوں کسے آگے اشارے مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار میں کیا ہاتھی بچوں ابابیل تک کنکر لنگ جائے تے سبحان اللہ علی مرد مجاہد لنگے پتھر چالم کر دے تے جڑا تیرا دل نہیں نہ منتا اس بیماری روان دے نہیں بغض علی میرے مولا نے خیبر فتح کیتا دوسری گل اس کر رہا آخری کہ اس خیبر تو بعد بندے غریب تے امیر ہو گئے چھوٹے تے بڑے ہو گئے اس خیبر تو بعد ہی ہوئے خیبر تو بعد خدا دی قسم لوگ خوشحال ہو گئے جدی وجہ تو صحابہ خوشحال ہو جانا انہوں علی خوشحالی پھیلی جڑا خالی اتنی اپنے گھر آیا وہ دا نام علی اپنا حصہ غریباں محتاجاں بیوگان تقسیم کر کے حیدر کرار نے پہلا قدم اپنے دروازے دے اندر رکھا مستورات بردے تشریف فرما نے میری بہناں میری بیٹیاں تھیاں مرشد یہ گل ذہن چ رکھنا شوہر کا بغیر کسی لالچ کے استقبال کرنا بدور کی سنت صدقے جاؤں سنا بغیر کسی لالچ کو فاتح خیبر کا استقبال بی بی نے اٹھ کے کیا یہ نہ صدقے جاؤں اینا ضرور پوچھا نہیں یا علی مدینے میں شور کیسا ہے میرے مولا علی چاہتے تھے تقریر کر سکتے سن کہ میں مرحب نو مار دیتا ہے انتر نو مار دیتا ہے عامر نو مار دیتا ہے خیبر فتح ہو گیا ہے میں خیبر دی خندق تے دروازہ رکھ دیتا ہے وہ تو ہمیں صحابہ گزرے ہیں کراچ سونا پہنچ گیا خدا دی قسم جڑا بولے تے نہج البلاغہ بن گئی ہے انہاں ایکو لفظ آخیا تیرے ظرف تو کائنات مارا علی فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوا بدور لوگ خوش ہیں لوگوں کے گھروں میں مال غنیمت پہنچ گیا ہے تو یہ ہوا کیا ہے فرمایا کچھ نہیں ہوا آپ کھانا لائیں گے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا نبوت سے فرو ہو گئی علامہ زادی صاحب کی قبر چھوڑا وہ فرماتے ہیں وعدہ پورا ہوا اللہ کا کلمہ بچا محمد کا عزت بچی کعبے کی حرمت بچی قرآن کی اور بازاروں میں بدلے علی کی جنہیں اپنے علم تے اپنی تلوار نال لوکاں نوں وسا او دا گھر لوکاں این جو جاڑیا ہے او دا گھر لوکاں آباد این جو جاڑیا ہے اجے بھی نہیں بسیا میں قبلہ ایک روایت ہے اتھے ہی عرض کر دینا کبھی کبھی جتھے ٹائم ہے میرے کو اس ویلے گھنٹے جو صرف 5 منٹ باقی ہے انہاں 5 منٹاں چ روایت سنا رہا وہ تو ہمیں کو اگے بھی کئی بار سنی بس ایک آنسو آ گیا ایک اور آ جاتا میں ایک ذاتی سید نوں لکھا سی چیتنے جڑا اپنے 2 بچیاں حضرت زہرا دی تھی دی قبر تے ثانیہ زہرا دی قبر پاک تے کھلار کے نہ زری دے کول تے پتراں نوں پیاندا سی اس قبر کے نیچے آ کے اور زری پہ ہاتھ رکھ کے کہو اما سلام میں پلٹ کے دیکھا میں کیا شاشا کہنے لگا جی آپ تلاڑا صاحب میں کہا جی شام دی گل انہوں نے کہا جتنے سید ہیں نا دنیا میرا پیغام دے دینا کیا جب آپ شام آئے نا اور بی بی کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے اس زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا اما سلام میں کہا شاید تو ہم کنے خیال آیا کہنے لگے ساڑھے کان تھک گئے میں سب کے یہ نسل مغ گئی ہے
اس بی بی کو اما آنکھن والا بیٹا کوئی نہیں، آواز لو، اس بی بی کو اما آنکھن والا بیٹا کوئی نہیں۔ اور فرماتے ہیں اسی جتنے رضوی ہیں، جتنے ندوی ہیں، جتنے اسی کاظمی ہیں، اسی جن سید ہاں، اسی حضرت سجاد دی اولاد ہاں۔ اگر سجاد ہی نہ بچتے تو سارا وجود کیوں بچتا؟ وہ فرماتے ہیں جتنے دنیا کے سید نے انہوں کی محافظہ کا ناز ہے نا میں حق بنتا ہر سید کا جا کے آگے اماں سلام، یہ نہیں تیری نسل کوئی نہیں ہے، سارے تیرے ہی بیٹے نے جڑے سید نے۔ انہوں نے ایک روایت لکھوائی، اتھے بہ کے میں پینسل نہ لکھی، وہ 3 جملے نے، انہوں 3 دن میں مکا دینا۔ انہوں نے فرمایا مجتہد تیسرے جملے تے لکھواندے بے ہوش ہو گیا سن، نہ میں کبھی پڑھ گیا بے ہوش ہوا، نہ کوئی بندہ بابا جی بے ہوش ہوا ہے، آنسو ہی آ جاتے اسی غنیمت سمجھ گیا، پتہ نہیں وہ معرفت دی کس منظر کے ساتھ شاگرداں نے بٹھا کے قلم دعا دے کے فرمان کے لکھو بازار شام میں، اے ساڑھے کو لفظ شام برداشت ہے، بازار شام میں بنت علی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا، ایک لفظ نے 2-4 انہوں نے لکھا ایک ایسا وقت بنت علی پہ گزرا۔ پہلا جملہ ہی جی ایتھے اتر جانا کہ ایتھے تے کافی ہو جاتا ہے۔ میں تے جو لکھتا سا پہ ادوں ہی کر ہوتا سا ادھر تنسری بھی بی بی پاک کی سی، انہوں نے فرمایا لکھو مجتہد نے لکھوایا شام کے بازار میں بی بی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب محمد کی لاڈلی کو لوگ راستہ نہیں دے، جناب زینب کو لوگ راستہ رڑو نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کیا اگلا جملہ 3 جملے نے، دوسرا جملہ فرماتے نے آگے لکھو اگلے راستہ نہیں دیتے تھے اور پچھلے نیزے مار۔ تیسرا جملہ فرماتے نے اس کشمکش میں محمد کی بیٹی شام کے بازار میں گر پڑی۔ میری سکون جس میں تسی ایک باری میرا دراؤ میں بھی رونا چاہیے، ایک باری دراؤ میرا دراؤ۔ پہلا جملہ کس فکر شام کے بازار میں لوگ بی بی کو راستہ لے گئے، اور دوسرا جملہ کی اگلے راہ نہیں دیتے تھے، جنہیں نیلوں سے چلا دیتے، اور اس کشمکش میں بی بی زمین پہ گر پڑی۔ جدو بی بی زمین پہ لگی فرماتے نے بیٹا کو شیمت تازیانہ لے کے حضرت سجاد کے سر پہ آ گیا اور کہتا تھا کہ پھوپھی سے میں جلدی اٹھے، اس لیے کہ دربار میں ملک ملک کے لوگ اس قافلے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے تازیانہ آج کی طرح فرماتے نے حضرت زینب نے اشارہ چلو کیتا، کیا اشارہ کیتا کہ ماری نہ میں اٹھن کی کوشش کر رہی ہوں۔ فرماتے نے ایتھے آ کے مجتہد بے ہوش ہو گئے، گڑیاں مڑیاں میڈیسن دیتی ہے، اٹھا کے بٹھایا، پانی پلایا، تو نہ کیا قبلہ تو انہوں کی ہویا سی؟ فرماتے میں کہاں تھا، کہاں پہنچا تھا؟ انہوں نے کہا 3 جملے لکھائے میں کہ بی بی کو لوگ راہ نہیں دیتے تھے، پچھلے نیزے مارتے تھے، پھر بی بی بازار میں گر پڑی، سجاد کو مارنا شمر آیا، تو پھر آپ نے کیا لکھا؟ تو صاحب کہتی کہ وہ گری ہوئی تھی، وہیں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بیٹا فکر نہ کر، میں اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں، کہتا تجھے بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے نے بیٹا اگلی سوچ سے میں پریشان ہو گیا اور میری یہ کیفیت ہوگی کیڑی۔ فرماتے نے بیٹا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے، جب کوئی گرا ہوا زمین سے اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے، اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے۔ فرماتے جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ نسل رسول کو بچانے کے لیے محمد کی بیٹی بازار میں اس طرح چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی لاشیاں رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار غریباں دا آخری سہارا، نہ مار یتیماں دی آخری آس۔ جی ہاں جی ادھر دے دو۔